ابھی آپ کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ پر چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے کریڈٹ لینے اور پھر پریس کانفرنس کرنے کا کہا. پرجوش انداز میں پراپرٹی ٹائکون کا نام لیا تو ان کے بیٹے نے دھمکیاں آمیز میسج بھیج دیا. سربراہ تحریک انصاف نے ایکشن لینے کی بجائے عہدے سے ہٹا دیا. ترجمان آئی پی پی فردوس عاشق امان کا انکشاف. کہا کہ بشرا بی بی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہپناٹائز کر رکھا تھا. نمائندہ نیوز محسن بلال سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ویری شارٹ، میں چونکہ ماضی سے کچھ قریدنا چاہوں گا کیونکہ آپ ماضی کی حکومت میں دو اہم پورٹ فولیو آپ نے انجوائے کیے ہیں. ایک معاون خصوصیہ وفاق میں رہی. جب برطانیہ سے رقم آئی وہ کیا ماجرا تھا؟ دیکھیں ہمارا جو پارٹی کے اندر بیٹھ کے نیریٹو بنتا اس میں ایک ہی چیز خان صاحب بار بار گلا کرتے، ایک ہی بات بار بار کہتے کہ پارٹی کریڈٹ نہیں لیتی ہے کسی کام کا بھی. ہم جو اچیومنٹ کرتے ہیں وہ کوئی اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، رجسٹر نہیں کرتا کیونکہ اس کا کریڈٹ نہیں لیا جاتا. تو پارٹی اسپوکس پرسن میٹنگ میں خان صاحب یعنی وہ تانا مجھے دے رہے تھے کہ میں نے کریڈٹ نہیں لیا، یہ اتنی بڑی ہم نے اچیومنٹ کی ہے. تو میں نے میٹنگ سے باہر نکلی تو میں نے کہا جی کہ یہ جو کریڈٹ کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا کریڈٹ لینا چاہیے جو پیسے آئے ہیں پاکستان، تو مجھے اس کے متعلق کوئی سبسٹنس چاہیے، ڈاکومنٹیشن چاہیے اور ایک بریفنگ چاہیے کہ اگر میں یہ میڈیا سے بات کروں تو جو کاؤنٹر کوسچنز ہیں مجھے اس کے متعلق آگاہی چاہیے. تو آپ پہلے مجھے جو ہے وہ اس پہ تھوڑا اپڈیٹ دیں، بریف کروائیں. تو شہزاد کو کہیں، شہزاد اکبر کو، کہ وہ مجھے پہلے اس پہ اپڈیٹ دیں. انہوں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں شہزاد سے. شہزاد اکبر کو انہوں نے کہا بھی کہ اس کی اورینٹیشن کرواؤ اس کے اوپر نا کہ یہ کیس سارا جو پیسے آئے ہیں. شہزاد اکبر نے سنی انسنی کر دی. انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے بھی جانا تھا پارلیمنٹ ہاؤس، میں نے بھی ظاہر ان کے ساتھ جانا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو پارلیمنٹ ہاؤس سے جب میں اندر انٹر ہو رہی تھی تو میڈیا نے مجھے روک لیا. میڈیا نے کہا جی کیا آپ نے یہ آج یہ میڈم جو ساری پروسیڈنگ تھی کورٹ کی اور وہ پیسے جو ہیں اور آپ اس پہ بات نہیں کر رہی ہیں تو آپ ہمیں اس پہ کچھ کویسچنز ہیں وہ جواب دیں. میں ڈائس پہ جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے خان صاحب کا وہ جو مجھے انہوں نے نہیں وہ انہوں نے جو کہہ لیں کہ ٹیکا لگایا ہوا تھا جوش والا کہ بھائی جا کے تو کریڈٹ لینا، تو ڈائس پہ میں نے کھڑے ہو کے تو کہا جی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہماری جماعت نے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے اور ہم قوم کا پیسہ جو باہر گیا ہے کرپشن زدہ وہ تمام اثاثے ہم بیچ کے پاکستان کی قوم کو لٹائیں گے. اور مبارک ہو قوم کو کہ آج ہم نے اس سمت میں پہلا قدم اٹھا لیا کہ ہم نے لوٹی ہوئی دولت جو ہے پاکستان لے آئے ہیں. وہ جو ہی میں نے اپنا وہ جوش خطاب میں پریس کانفرنس ختم کی تو میڈیا نے کہا ہاں جی میڈم تو آپ یہ تو بتائیں نا کہ وہ کون سے فیملی سے یہ پیسے واپس آئے ہیں اور اس کا نام آپ کو لیتے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا جی میڈیا ٹائکون یہ پراپرٹی ٹائکون جو ہے ان سے ہم نے جو ہے وہ پیسے واپس لیے ہیں. تو نے کہا تو آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی خوف ہے نام لیتے. میں نے نام لیا ملک ریاض کا، باقاعدہ ان کی فیملی کا اور یو کے کا، ان کی وہ ال گاٹن منی کا ذکر کیا. جب میں اندر چلی گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں تو وہاں جیمر لگے ہوتے ہیں پی ایم کے چیمبر میں، تو میرے وہ فون کے اوپر میسیج آئے لیکن مجھے پتہ نہ چلا. جب میں دوبارہ واپس نکلی تو میسیج پڑھے تو اس میں ایک میسیج تھا علی ملک کا جو ان کے بیٹے تھے. انہوں نے مجھے تھریٹن کیا ہوا تھا اس میسیج کے ذریعے اور یہ کہا کہ آج آپ نے پہلی دفعہ کسی نے میڈیا میں کھڑے ہو کے ہماری فیملی کو چور بھی کہا، ڈاکو بھی کہا اور کرپشن کے پیسے بھی، اور آپ نے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اسپیشل
शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फ़ोन किया कि किसी ने ये जुर्रत की हमारा इस तरह से नाम लेने के। बेटे ने मैसेज किया, तो मुझे नहीं पता था कि उनका नाम क्या है ना, तो ही इंट्रोड्यूस्ड कि मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ और मैं आपको कॉल कर रहा था, आपका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे इस तरह का थ्रेटनिंग मैसेज क्यों किया। तो उसके बाद फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मीटिंग थी, तो मैं वापस गई, तो मैंने पीएम को साइड पे ले जाके कहा कि आपने मुझे कहा था कि इस पे बात करें। तो इन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मुझे कंटेंट भी नहीं दिया, ब्रीफ भी नहीं किया। तो लेकिन ज़ाहिर है मैं वहाँ पार्लियामेंट हाउस मीडिया के काबू आ गई थी, तो उन्होंने मुझे सवाल किए, मैंने जवाब दिए। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि ये मैसेज उन्होंने मुझे जो है वो किया है, और ये मेरी इंसल्ट है, डिग्रेडेशन है, और ये आपकी मतलब एज अ स्पोक्स पर्सन जो नैरेटिव था, इससे वो डैमेज हुआ है। तो इसको देखें क्या करना है, क्योंकि मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। मैंने जाके अभी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैंने फिर बात करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैंने वो मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग ख़त्म हुई तो दूसरी मीटिंग, और उसमें जो गैप था, मैंने कहा सर मुझे वो आपने सुन लिया? कहते हैं हाँ, मैंने आगे शहजाद अकबर को फॉरवर्ड कर दिया, तो शहजाद तुमसे बात करता है। बाद में हमारी उस मीटिंग में शहजाद अकबर भी मौजूद था। मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने उसे कहा कि आपको पीएम ने मैसेज को फॉरवर्ड किया और उस पर मुझे लाए अमल चाहिए, और वो मैं रिएक्शन दे रही हूँ। मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं उस नंबर से जिससे मैसेज आया था मैं कॉल बैक कर रही थी, तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो तुम ये सूरत हाल है, तो आई हैव टू काउंटर दिस। तो मुझे कहता है कि ओ मैं मैसेज सुन लिया, तो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रूरत की सी, उन्होंने एक सब कुछ कहन दी। ये शहजाद अकबर ने मैंने कहा जी वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन उन्होंने तो नहीं सी ना कहा कि तुसी जाके तो उन्होंने ना लेंदे फिरो। उनके साथ तो हमने क्या एग्रीमेंट किया हुआ था कि उनका नाम नहीं बाहर आएगा कि किससे पैसे आए हैं और क्या है। इंकशाफ कर रही हैं एग्रीमेंट का। ऑफ कोर्स वो सीक्रेट, उन्होंने मुझे कहा कि ये अभी उसकी पहली किस्त आई है, तो अगर हम ये डिस्क्लोज करेंगे तो बाकी पैसे आने नहीं आएंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इसलिए हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि हमारा उनसे एक सीक्रेट एग्रीमेंट है कि हमने इसको सीक्रेट रखना है, इसको ओपन नहीं करना। आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो मैंने कहा पीएम के कहने पे की है। तो उन्होंने कहा जी कि चले मैं पीएम से बात करता हूँ, और ठीक है मैं उससे भी बात करता हूँ, उसको नहीं कहना चाहिए था आपको ये, लेकिन लेट मी सेटल। फिर 2 दिन गुजरे तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ आपकी बात हुई है शहजाद भाई, क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं है। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहबा देखें, वो तो चलो उसको गुस्सा आ गया, उससे गुस्से में आपको ये कह दिया, लेकिन ज़ाहिर आपको भी पता है कि उनकी ये कोई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से तो नहीं पैसे बनाए थे ना। वो तो पैसे उधर उन्होंने पार्क गलत किए या जिस तरह भी है, वो एक लीगल इशू है, वो हम उसको सेटल करेंगे या कानून सेटल करेगा, कोर्ट सेटल करेगी। आप तो नहीं ना खड़े हो कि किसी को वहाँ कहें कि ये करप्शन के पैसे थे जो हम वापस ले आए, या ये लूटे हुए पैसे थे जो हम वापस ले आए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपने इसको सॉर्ट आउट नहीं करना, तो मैं पीएम से फिर बात करूँ ना। तो पीएम से जब मैंने गुस्से में जाके कहा कि ये आपको मैंने कहा था मैसेज फॉरवर्ड किया है, तो कोई उस पर रिज़ल्ट नहीं, तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शहजाद से बात करता हूँ, मैंने तो उसको कहा था उसको समझाए या इसको सॉर्ट आउट करे, तो उसने नहीं किया। अच्छा चलो लेट मी सी। वो इस तरह करते करते ये हो गया, 1 हफ़्ता नहीं गुजरा था तो मेरे इस्तीफ़े का फ़ैसला हो गया। तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि हजूर नू खुदकुशी करने का बहुत शौक सी, तो आपने उनकी जो इंटरेस्ट था उस ट्राइका का उसको ब्रीच किया। तो ज़ाहिर है ये ना पसंदीदा अमल था
تو آپ کو تو یہ بھگتنا تھا. یہ کون تھے ارد گرد کے ایک دو نام بتائیں. اعظم خان آف کورس، شہزاد اکبر، اعظم خان، اور آپ کا یہ پیرنی کا نیٹ ورک سارا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں، یعنی یہ تو بھگتنا تھا آپ نے. نہیں، کیبنٹ میں ہمارے جتنے لوگ تھے سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بچے کو پتا تھا. اب یہ PTI کے اندر بیٹھی ساری قیادت کو پتا تھا کہ کون دیہڑیاں لگا رہا ہے، کس کے ذریعے لگا رہا ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، کس کا کیا رول ہے. لیکن جرأت ہمت کسی کی نہیں تھی کہ وہ پارٹی کے اندر اس پہ بات کرے یا نشاندہی کرے، کیونکہ جو نشاندہی کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا. اور خاص طور پہ بشرا بی بی کے حوالے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا وہ خود ہیں وہ کسی نہ کسی مس کنڈکٹ میں انوالو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو وہ ہو گیا معاملہ، اب ہر چیز کا جو جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس تھا وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جیسا بنا کے دیا میں تو فائز عیسیٰ کو جانتا نہیں تھا. اب توشہ خانہ پر انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری کا کہہ دیا. ان دنوں میں تو آپ ادھر ہی تھی، وفاق میں پنجاب نہیں تھی آئی. تو کچھ ایسا جو آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں جو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ریفرنس کس کی امام پر بنا اور کون اس کا اصل ذمہ دار ہے. دیکھیں یہ تو خیر اب اسکیپ گوٹ بنانے کے لیے جس کا مرضی وہ نام لیں اور جس کو مرضی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں. قاضی فائز عیسیٰ پہ جب ریفرنس بنا تو مجھے کہا گیا پریس کانفرنس کریں. اب یہ لیگل میٹر تھا، یہ پریس کانفرنس میری بنتی نہیں تھی. میں نے کہا کہ سر یہ لیگل میٹر ہے تو ہاؤ شوڈ آئی رسپونڈ، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ لا منسٹر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور سوالوں کے جواب وہ دیں گے اور آپ اس میں موجود ہوں. میں نے کیونکہ سینسٹیو ایشو ہے تو لا منسٹر اکیلا جو ہے میڈیا کو ہینڈل نہیں کر پائے گا نا، تو میڈیا کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور جو لیگل میٹرز پہ کوسچنز ہوں گے وہ جواب جو ہیں وہ دیں گے لا منسٹر. مجھے اس ریفرنس کا ABC بھی نہیں پتہ تھی کیونکہ میرے متعلقہ نہیں تھا. میں نے سوال کہاں سے، نہ میں نے سوال لینے تھے نہ میں نے سوال دینے تھے، جواب دینے تھے. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ یہ تھا کہ بار بار خان صاحب کا ایک ہی سوال تھا اور ہمیں نو ون از ابو دی لا، کوئی مقدس کائے نہیں ہے اور سب کا یکساں احتساب ہونا چاہیے اور وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے. نو ون از ابو دی لا، اور یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے اور یہی رول آف تھم ہے اور اسی کو آپ نے جا کے بار بار ہیمر کرنا ہے پریس کانفرنس میں کہ کوئی مقدس کائے نہیں ہے. اور اس پریس کانفرنس میں جو لفظ میں نے ادا کیے ان میں سب سے زیادہ یہ دو لفظ میں نے بولے کہ نو ون از ابو دی لا اور کوئی اس ملک میں مقدس گائے نہیں ہے اور سب کو جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ریسنٹلی PM صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ڈو یو تھنک کہ ایک سینسیبل اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ سمجھے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے ملٹری سیکٹری کی بات کی تھی پچھلے سوال میں، دیکھیں ملٹری سیکٹری جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز بھی وہ ایک قسم کا آپ کا سٹاف ممبر ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. جو پرائم منسٹر اپنے سٹاف کو کہتا ہے وہ سٹاف جو ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بناتا ہے اور فیسیلیٹیشن کرتا ہے، یعنی ایک طرح کی سہولت کاری کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا کہ بھئی وہ بریگیڈیئر وسیم نے یہ کیا اور وہ سارا مال مسروقہ جو ان کے گھر میں گیا اس کے کھرے سارے جو ہیں وہ پیرنی بشرا بی بی کے کمرے تک ہیں، کیونکہ بشرا بی بی ہر مال مسروقہ کو لینے، اپنی کسٹڈی میں اکٹھا کرنے اور پھر اس کو بیچنے اور اس کے پیسے لے کے اپنے بینیفٹس حاصل کرنے میں
وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس نے ان کے ہر سٹاف کو، جس نے ان کے راستے میں یہ کہا کہ یہ قانونی اور آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی خواہشات کے آگے جس کو بھی کھڑا دیکھا، جس نے حکم عدولی کی اور ان کو سچ بتانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکالا، جس میں سے ایک نام شاہ کا نام اگر آپ نے سنا، تو جب اس کو نکالا گیا تو میں نے اس کو فون کیا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ رات کی تاریکی میں مجھے کہا گیا کہ تم یہ گھر چھوڑ دو، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کے میں سڑک پہ بیٹھا ہوں اور میرا سامان باہر پھینکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر ہوا بنی گالا، تو یہاں کوئی بھی چیز آئے گی یا جائے گی تو آئی ایم آنسریبل، تو میں نے وہ غلطی کر کے تصویریں کھینچ لی ہیں، تو مجھے گھر سے نکالا گیا، میرے والدین کو اور مجھے، جو ان کو ایک کوارٹر ٹائپ رہائش ملی ہوئی تھی پی ایم آفس کے جو کوارٹرز ہیں ان کے اندر، اور بشرا بی بی کا وہ کاش کہ اتنی جرت کرتے چیئرمین پی ٹی آئی کہ وہ بریگیڈیئر وسیم کا نام لینے کی بجائے وہ کہتے کہ میں جتنے طائف ہیں وہ فرح گوگی اور بشرا بی بی نے بیچے ہیں، سچ جو ہے وہ اس قوم کو پتہ چلتا ہے۔ صاحب چیئرمین پی ٹی آئی پھر لاسٹ میں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پھر معصوم نہیں ہے کہ جو بھی انہیں باتوں میں لگا لے، یعنی ان سے پھر معصوم تو پاکستان میں کوئی نہ ہوا، تو آپ آپ کے گھر میں مال مسروقہ آپ کی بیوی اکٹھا کرے اور آپ گھر آئیں اور وہ سامنے پڑا ہو اور آپ معصوم ہوں گے؟ آپ سے بڑا چلاک اور مکار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ میں نے خریدا، نہ میرے نوٹس میں، نہ میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی، تو میرا گھر اس مال مسروقہ سے بھرا پڑا ہے اور برآمد بھی ہو رہا ہے۔ صاحب کچھ چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، جس طرح کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹی بن جانا، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ سب کیوں جب آپ ہیپنیٹائز ہو گئے ہوں ایسا ہو سکتا ہے، جب آپ میسمرائز ہو گئے ہوں ایسا ہو سکتا ہے، جب آپ میگنیٹائز ہو گئے ہوں تو ممکن ہے، کیونکہ جن عملیات سے ان کی شادی ہو سکتی ہے ان عملیات سے یہ مسروقہ مال مسروقہ کو ادھر ادھر کرنا تو کوئی لاسٹ میں تو پھر یہ شہباز شریف صاحب کس سے ہیپناٹائز ہو رہے ہیں جو اس طرح مردم شماری والی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیں مردم شماری کی تو جو آپ کی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر سی سی آئی کا اجلاس ہو کے چاروں صوبے اس میں بیٹھ کے اس کو نوٹیفائی کر کے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان نتائج کو، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے، پھر اس نے آگے جانا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے، اور پھر نئی حلقہ بندیاں اور نئی ووٹر لسٹیں اور ایک نیا پولیٹیکل لینڈسکیپ اور سیاسی منظرنامے کے ساتھ جڑا ایک پروسیس ہے جو کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، کیونکہ اتحادی بعد میں سکتے میں ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے آپس میں بھی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، تو آئی پی پی جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہو یا پرانی مردم شماری پہ، ہم ہر طرح سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ مریم اورنگزیب اور مریم نواز سے دوستی ہو گئی ہے جو آپ نے اب جب سے آپ آئی پی پی میں آئی ہیں، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں، کیا دوستی ہو گئی ہے؟ کہاں گئی وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو سیاست میں نہ کوئی مستقل آپ کا مخالف ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، خلیف اور خریف سیاست میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ میری جماعت کا وہ بیانیہ تھا جس کو میں لے کے چل رہی تھی، جب میں نے جماعت چھوڑ دی تو یقیناً وہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا، لیکن کوئی ذاتی نہ قتل کے ویر ہیں، نہ ہمارے کوئی جائیداد کے جھگڑے ہیں، نہ کوئی آپس میں ہماری کوئی دشمنی ہے، اس کو آپ دشمنی نہیں کہہ سکتے، اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، تو اختلاف رائے اب بھی موجود ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہمارے ساتھ موجود تھیں، جو شہزاد اکبر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور جب انہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے وفاق سے ہٹایا گیا، اور وہ وجہ آج انہوں نے پہلی بار بتائی ہے کہ کیوں ہٹایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔